بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہو، خدا کے لیے پانی دے دو۔ میں ابھی پارلر سے آئی ہی تھی کہ ساس کی آواز پر غصہ چڑھنے لگا۔ میرا شوہر باہر ملک تھا، اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے نرس رکھی جو ماہانہ ہزاروں لیتی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا میں اس کی ماں کا خیال خود رکھوں گی، پر اب تو وہ میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میں نے غصے میں ابلا ہوا پانی انہیں پلا دیا۔ وہ بچوں کی طرح چیخ کر رونے لگی تو میں نے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دیا اور مسکرا کر پلٹی تاکہ کمرے سے نکل سکوں، پر کمرے کے دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ بھابھی پارلر گئی ہوئی تھی۔ پارلر سے واپس آئی تو نوکرانی اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں کو پیاس لگی تو ماں نے بھابھی سے پانی مانگا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی کہ ابھی اتنی دھوپ سے آئی ہوں، پہلے ہی دماغ خراب ہوا ہے، مزید اب نہ دماغ خراب کیا کریں۔ اماں رونے لگ گئی اور کہنے لگی مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم آؤ اور میں تم سے پانی لوں، خدا کا واسطہ بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ لیکن بھابھی کو تو نہ جانے کس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا جو انہوں نے اماں پر ہی اتارنا تھا۔ وہ غصے میں کچن گئی اور وہاں گیزر والا ابلتا پانی لا کر اماں کے منہ کو لگا دیا۔ ماں نے تڑپتے ہوئے بہت کہا کہ پانی بہت گرم ہے، میرا گلا جل رہا ہے، لیکن بھابھی نے تو ظلم کی انتہا کی۔ اماں کا گلا جل چکا تھا لیکن بھابھی کو کوئی شرمندگی نہ تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو بھائی کو دروازے میں دیکھ کر ان کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ جو بیبی کی پیدائش کے آخری دنوں میں بھابھی کو سرپرائز دینے کی غرض سے آئے تھے، اگلی صورتحال نے انہیں ششدر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بھابھی اپنی کوئی صفائی دیتی، بھائی جلدی سے اماں کی طرف بڑھے اور انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی جلدی سے ہمارے پورشن میں آئی اور تائی کو سارا قصہ سنا دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی لیکن مجھ تک اس کی آواز واضح آ رہی تھی۔ میں نے جب ساری بات سنی تو میری روح تک کانپ گئی۔ میری ماں نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں جلدی سے اپنے پورشن میں بھاگی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران تائی اور بھابھی بھی وہاں آ گئیں، لیکن شاید وہ شرمندہ تھی یا نہ جانے کیا ماجرا تھا کہ وہ لوگ کچھ نہ بولی اور بھائی کا انتظار کرتی رہیں۔ 2-3 گھنٹے بعد بھائی اماں کو لے کر آیا تو میں جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ میں ان سے ناراض نہ تھی لیکن پھر بھی میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے انہیں مکمل نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ بھائی غصے سے تائی سے کہنے لگے اپنی بیٹی کو لے جائیں، اسے بہت جلد طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ بھائی کی بات نے جہاں تائی اور بھابھی کو دھک کیا وہیں میں بھی ششدر رہ گئی۔ تائی نے بھائی کو بہت صفائیاں دینے کی کوششیں کی لیکن بھائی کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ تائی نے بھی غصے سے دھمکی دی اگر میری بیٹی تمہارے گھر نہیں رہے گی تو تمہاری بہن بھی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اور میں دھک سے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگ گئی جنہوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ خیر تائی غصے سے خود بھی چلی گئی اور اپنی بیٹی کو بھی لے گئی۔ بعد میں بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ ان کے غصے کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا تھا، لیکن میں نے بھائی کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے میں ان سے ناراض ہوں، لیکن میں بھی خاموش رہی۔ شام تک میری ساری بہنیں آ گئیں تو بھائی کو بھی مجھ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ سب بھی غصے میں تھیں اور وہ بھی کسی طور بھی بھابھی کو گھر لانے پر راضی نہ تھیں۔ 2-3 دن گزرے کہ بیبی کی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا۔ ان کو درد محسوس ہوا تو تائی میرے بھائی کے پاس آئی اور کہنے لگی اپنی بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤ، لیکن بھائی اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب اس کی ماں اور بھائی اسے لیے ہسپتال پہنچے، پورا ہسپتال چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ پورے ہسپتال میں اس کی چیخوں نے ہر انسان کو اپنی جانب متوجہ کر دیا تھا۔ نہ جانے تکلیف ہی کتنی زیادہ تھی جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ایمرجنسی کے باہر کھڑی اس کی ماں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی نہ جانے خدا کا قہر تھا یا اس کے لیے اسے سزا مل رہی تھی۔ جو بھی تھا لیکن وہ جس قدر تکلیف میں تھی اسے دیکھ کر ہر بندہ تڑپ اٹھا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ درد سے تڑپنے کے بعد ڈاکٹر نے جو اطلاع دی وہ سن کر اس کی ماں سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ ایک میرا نام سدرا ہے، اور یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں میری اپنی ذاتی زندگی کی کہانی ہے۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں بھائی ملک سے باہر ہوتے تھے۔ میں اب اکیلی اماں ابا کے ساتھ رہتی۔ میٹرک کی تعلیم حاصل کی تو اماں کہنے لگی میں مدرسے میں تعلیم حاصل کروں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ بہت بڑا تھا جس میں گاؤں کی آدھی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے جاتیں، لیکن ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہ تھا، اس لیے ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی وہاں پڑھنے نہیں گئی تھی۔ اماں کے مائکے میں سب لڑکیاں ہی دینی تعلیم حاصل کرتی تھیں،
اس لیے اماں نے بھی دینی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی دینی تعلیم حاصل کروں، لیکن میرے ابا بہت کھلے ذہن کے لوگ تھے۔ وہ دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی کو زیادہ ترجیح دیتے۔ پہلی دونوں بہنوں کی دفعہ تو اماں نے کہا لیکن ابا نہ مانے، لیکن میں اماں کی بے حد لاڈلی تھی، اس لیے اماں کی خواہش تھی کہ میں ضرور دین کی طرف جاؤں۔ اماں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ابا سے ضد شروع کی کہ میں ہر حال میں اپنی ماں کی خواہش پوری کروں گی۔ بہت دن کوششیں کے بعد ابا مان گئے اور میں مدرسہ جانے لگی۔ مدرسہ کا ماحول بہت دینی تھا، ہر بات پر خصوصی توجہ دی جاتی۔ میں مدرسہ جانے لگی تو میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میرے پردے پر میرے ابا کو اعتراض ہوا، لیکن میں نے ان کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہ لایا اور پردہ کرتی رہی۔ میری اماں بہت خوش ہوتی تھی، لیکن ابا اب اماں سے لڑنے لگے۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں، سب باتیں کریں گے۔ ابا کے دونوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر ہوتے تھے، اس لیے نہ انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا تھا، نہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا۔ وہ وہاں پر تھے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے پاکستان چکر نہیں لگایا تھا۔ ابا کا کام نہ بن سکا، اس لیے ہم لوگ یہیں گاؤں میں رہتے تھے، لیکن پچھلے ہفتے تایا کا فون آیا۔ انہیں وہاں پولیس نے پاکستان رپورٹ کر دیا۔ اب وہ پکے پاکستان آ رہے ہیں۔ بابا اور ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ایک طرف سے اداس بھی تھے کہ وہ وہاں پر بالکل سیٹل تھے اور اب اچانک سے انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑنا تھا۔ ان کے آنے میں 2 دن باقی تھے جب دوبارہ سے بابا کا حکم نامہ جاری ہوا۔ سدرا اپنے تایا اور چچا کے بچوں کے سامنے کوئی پردہ شردہ نہیں کرو گی۔ بابا نے سختی سے آرڈر دیے تو میں منہ کھولے ان کی بات پر حیران ہی رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ جب میں سب سے پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے وہ بھی نامحرم ہے، تو میں بھلا ان سے کیسے بے پردگی کر سکتی ہوں؟ میری 2 سالوں کی محنت کچھ پل میں کیسے ضائع کر سکتی ہوں میں نے دکھ سے بابا سے کہا تو وہ مزید طیش میں آ گئے اور مجھے کچھ کہنے کی بجائے اماں سے لڑنے لگ گئے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا تمہارا ہی ہے، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی مجھ سے ہی بغاوت کر رہی ہے۔ اماں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نفی میں گردن ہلانے لگی اور کہنے لگی بابا اس میں اماں کا کوئی قصور نہیں، جس سے ہدایت ملتی ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ اماں نے مجھے مدرسے میں ڈالا تھا، بلکہ مجھے تو ہدایت ملنی ہی ملنی تھی، وہاں وسیلہ اماں بنی تھی، تو میں اس میں اماں کو کوئی قصور نہیں بلکہ بہت نیکی کا کام کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اماں اور ابا نے نہ جانے کتنی دیر بحث چلتی رہی۔ مجھے باپ کی سوچ پر دکھ بھی ہوتا کہ کیسا غیرت مند باپ ہے جو بیٹی کو پردہ کرنے کے بجائے بے پردگی کا حکم دے رہا ہے۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا، پورے گھر میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، وجہ صرف میں تھی۔ میں نے ابھی دوبارہ ابا سے کوئی بات کی اور نہ ہی اماں سے، وہ دونوں تو پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ ہم ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے، اس میں 3 پورشن بنے ہوئے تھے۔ ویسے تو چچا اور تایا کے اپنے الگ الگ پورشن تھے، لیکن ابا چاہتے تھے وہ جب آئیں تو 2-3 دن ان کے مہمان رہیں۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی کیونکہ اس سے مجھے کافی دقت ہونے والی تھی، لیکن ابا کو اس بات کی کب پرواہ تھی؟ انہیں تو صرف خود کی عزت کی پرواہ تھی کہ میرے پردے کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہوگی، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عزت میں کمی آئے گی، اور میں صرف ان کی سوچ پر افسوس کر سکتی تھی۔ جیسے کیسے کر کے 2 دن آن پہنچے، جس دن تایا اور چچا اپنی فیملی میں حویلی آئے۔ میں ان کے بیٹوں کو دیکھ کر مکمل پردہ کرتی تھی۔ میں نے اپنے تایا چچا سے پہلی دفعہ میں مل رہی تھی، وہاں موجود ہر انسان سے پہلی دفعہ مل رہی تھی، اس لیے مجھے کسی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کون کون۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ تایا کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، چچا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ تایا کے بیٹے کافی بڑے تھے اور انداز شکل سے کافی لوفر محسوس ہو رہے تھے۔ بیٹیاں تو اس قدر ماڈرن تھی کہ ان کا لباس دیکھ کر میری نظریں جھک گئی۔ ان کے پاس دوپٹہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، کس قدر تنگ لباس پہن رکھے تھے، مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں ہدایت کی راہ پر نکلی ہوں۔ جب چچا اور تایا نے مجھے دیکھا تو ابا سے میرے بارے میں سوال کیا۔ ابا نے بتایا میں ان کی چھوٹی بیٹی ہوں۔ سب دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے اس نے اپنا منہ کیوں ڈھانپا ہوا ہے، چہرہ کیوں نہیں دکھا رہی؟ تو اماں جلدی سے حمایت میں بولی یہ مدرسہ میں پڑھتی ہے اس لیے پردہ کرتی ہے۔ اماں کی بات سن کر تائی کو تو طیش ہی آ گیا اور کہنے لگی بھائی ایسا بھی کیا پردہ کہ اپنے ہی بھائیوں کے سامنے اور تایا چچا کے سامنے پردہ کرنے لگی؟ اس کو کہو اپنے منہ سے پردہ ہٹائے ورنہ ہم لوگ مزید یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ تائی کافی منہ پھٹ سی تھی۔ ارے ہم لوگ ہی اتنے فالتو ہیں جو یہاں منہ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اب بولنے والی تائی کی بڑی بیٹی تھی جس کی ابھی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے۔ وہ نک سک سے تیار اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔
ان کی بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابا فوراً میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اس دن کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ تم 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میری عزت 2 کوڑوں کی کروا دو۔ ابھی ابھی اپنا پردہ ہٹاؤ اور جا کر اپنے تایا چچا کی فیملی کے سامنے بغیر پردے کے ان سے ملو۔ تو میں بے بسی سے ابا سے کہنے لگی، ابا اگر وہاں سے لڑکے ہٹ جائیں تو میں ہر بغیر پردے کے چلی جاؤں گی، لیکن اب میری مجبوری کو سمجھے۔ لیکن ابا میری بات سمجھنے کی بجائے مزید میں طیش میں آ گئے، دروازہ زور سے بند کر کے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے دکھ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ میرا اپنا باپ ہی جب میرے خلاف ہے تو میں دوسروں کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ خیر میں دل برداشتہ سی وہاں ہی لیٹی رہی۔ تب ہی اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اب تم باہر آ جاؤ، تمہاری تایا اور چچا کے بیٹے تمہارے بابا کے ساتھ کھیتوں میں گئے ہیں۔ تو میں نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اماں ان کی ماں بہنیں تو باتیں کریں گی۔ اماں کہنے لگی، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لینا، ان کے لیے کھانا لگاتے ہیں، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ مجھے بغیر پردے کے کزنز اور تائی چچی نے دیکھا تو کہنے لگی، ارے سدرا اتنی خوبصورت تو ہو، اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤ، کیوں من چھپائے پھرتی ہو؟ ان کی بات پر میں صرف مسکرا دی۔ تب ہی تائی کی بڑی بیٹی نہ جانے حسرت سے یا پھر ناگواری سے کہنے لگی، اسے لگا ہوگا پوری دنیا میں یہی حسین ہے، اس لیے تو یوں منہ ڈھانپتی ہے، یہ زیادہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح بنتی ہے۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا؟ وہ اپنی بہن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو میں نے ان کی باتوں کو مکمل اگنور کیا اور مسکرا کر انہیں کھانا پیش کرنے لگی۔ وہ 2 دن ہمارے پورشن میں رہے اور ان دنوں میں انہوں نے میرا دل دکھانے میں اور میرا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن میں ان کی باتوں کو دل پر ہی نہ لیتی اور چپ چاپ اپنے کاموں میں مگن رہی۔ جب ان کے بیٹے آتے تو میں اپنا مکمل طور پر ڈھانپ لیتی اور 2 دن بعد وہ اپنے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ اب ان کے پورشن کے دروازے میں علیحدہ سمت میں کھلے نکلے ہوئے تھے، اس لیے مجھے کسی قسم کی مشکل ہونی نہیں تھی، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا۔ دن گزرنے لگے اور میرا اپنے تایا اور چچا کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا ہنسنا بولنا نہ ہو سکا کیونکہ وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے الگ الگ رہتی۔ بابا مجھے بہت فورس کرتے کہ ان کے ساتھ بات چیت کیا کروں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ اتنی نخرے والی ہیں، جہاں مجھے دیکھتی ہیں وہاں منہ پھیر لیتی ہیں۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے دل میں کام کر رہی تھی جب اچانک سے تایا ابو کے بیٹے کا وہاں سے گزر ہوا اور میں جو اپنی کتابیں سیٹ کرنے میں مصروف تھی، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب اس کی نظر مجھ پر پڑی اور کب وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات تو مجھے اگلے دن معلوم ہوئی جب ایک بچے کے ہاتھ میں مجھے اس کا بھیجا گیا خط ملا۔ جب میں نے خط پڑھا تو میرے تو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ اس نے کل مجھے دیکھا ہے، وہ تب سے ہی مجھ پر فدا ہو چکا ہے اور مجھ سے ہی اب شادی کرے گا۔ میری تو دل کی دھڑکن بند ہونے والی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے وہ خط دیا اور کانپتے ہوئے باتوں کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری برسوں کی محنت پر ایک دن میں کیسے پانی پھر سکتا ہے؟ لیکن اب تو ایسا ہو چکا تھا، میں نے کسی کو بھی اس خط کے متعلق نہ بتایا اور اپنے دل میں سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اس سے اگلے دن اماں اور ابا رشتہ دار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اماں کے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت بہت سیریس تھی اور ابا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ دن میرے لیے قیامت بن کر آیا۔ میری تو پوری دنیا ہی لٹ گئی۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ میں نے اپنی بہنوں کو فون کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اور نہ چچا تایا لوگ تو صرف باتیں کرنے کو ہی تھے۔ اگلی خبر جس نے میری جان تک لے لی تھی وہ ابا کی وفات تھی۔ وہ کافی دیر ہاسپٹل رہ کر بھی ٹھیک نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اماں کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بالکل بھی چل پھر نہیں سکتی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی کہ وہ اجڑ کر رہ گیا۔ بہنوں نے بھائیوں کو فون کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں، لیکن ان دونوں کو چھٹی نہیں ملی اور میں ابا اکیلے گھر میں ہو کر رہ گئے۔ میرے مدرسے کے پیپر ہونے والے تھے۔ میں نے بہت چھٹیاں کی، لیکن اب مزید چھٹیوں کی گنجائش نہ بچی تھی۔ میں اماں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ باقیوں کی نسبت صرف ایک چچی کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ اگر وہ زیادہ پیار محبت کی باتیں نہیں کرتی تھی تو تانے اور دل دکھانے والی باتیں کرنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی شیئر کی تو وہ کہنے لگی، تم اپنی ماں کو ہمارے پورشن میں چھوڑ جایا کرنا، کچھ ہی دیر کی تو بات ہوگی، پھر آ کر واپس لے جایا کرنا۔ مجھے ان پر بوجھ ڈالنا مناسب تو نہ لگا، لیکن بہنوں نے بھی یہی مشورہ دیا
کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ لیکن میری بلائیں ٹلنے کی بجائے بڑھنے لگیں۔ اب تایا کے بیٹے حسن نے ہر موقع پر مجھے تنگ کرنا ہوتا۔ میں نقاب میں ہوتی تو مجھے طرح طرح کے جملے کہتا، جسے سن کر میں چپ کر جاتی۔ اس کے خطوں کا سلسلہ طویل ہونے لگا۔ اب وہ خط لکھتا تو آنی محبت کی داستانیں لکھ دیتا۔ جواب بھی مانگتا۔ میں زیادہ ڈرتی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری عزت خراب ہو گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کسی سے بات کر لیتی ہوں، لیکن اکیلی لڑکی جس کو کوئی سپورٹ بھی کرنے والا نہیں، بھلا کون میرا یقین کرتا؟ کہیں نہ کہیں بات تو میرے کردار پر آ ہی جاتی۔ اس لیے میں بس اسے ٹلنے کی دعا کرتی، کیونکہ اور کچھ میں کر بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ ایک دن میں یوں ہی اماں کو چھوڑ کر مدرسہ جا رہی تھی۔ اس دن اتفاق سے دوست نے بھی چھٹی کر لی تو اکیلی کو ہی جانا پڑا۔ جب اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کوئی آتا محسوس ہوا۔ جس سمت ٹرن لیتی وہ اسی سمت میں مڑ جاتا۔ مجھے اس کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ رستہ بھی کچھ سنسان تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس وہیں اٹک گئی، کیونکہ وہ تایا ابو کا وہی بیٹا تھا جو مجھے اتنے دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں تو وہ میرے برابر ہو کر چلنے لگا۔ اب تو میری ٹانگوں میں چلنے کی سکت بھی نہ رہی۔ وہ کہنے لگا، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں ڈرتے ڈرتے کانپتی آواز میں کہنے لگی کہ حسن بھائی، آپ مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں، میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ برائے مہربانی میری مشکلات پہلے ہی بہت ہیں، ان میں مزید اضافہ نہ کریں۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے، مدرسہ جانے کی بجائے میرے ساتھ چلو۔ مجھے بے حد غصہ آیا، لیکن میں نے موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے ضبط کیا اور کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ تو وہ بری طرح سے مسکراہٹ لیے کہنے لگے، تمہارے پاس بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ میں غصے سے کہنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے اسی ہاتھ سے اس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہاں موجود لوگوں نے میرا رد عمل دیکھا تو میرے پاس آ گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ خیریت تو ہے نا؟ میں نے انہیں کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے تو حسن دوبارہ سے میرے ساتھ مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، تم نے اس طرح سریعام مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھنا میں اس کا بدلہ کیسی طرح لیتا ہوں۔ تم نے مجھے بدنام کیا ہے تو میں بھی تمہیں کیسے بدنام کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا اور میں اکیلی لڑکی اس کا کیسے مقابلہ کروں گی۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور مدرسہ چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، دوبارہ میرا اس سے کبھی بھی سامنا نہ ہوا۔ ایک دن یوں ہی میں مدرسے سے واپس آئی تو ابھی داخل ہی ہوئی تھی جب ایک بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپی، آپ کی امی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ حسن بھائی کے کمرے میں ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگتے ہوئے تایا ابو کے پورشن میں گئی۔ وہاں سے حسن کے کمرے میں چلی گئی۔ حسن جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، جیسے ہی اس نے کمرے کے پاس گئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں پریشانی سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ تو وہاں موجود ہی نہ تھی۔ یعنی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا، مجھے دھوکہ سے وہاں بلایا گیا تھا۔ میں نے غصے سے حسن کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ مجھے بخش دو۔ وہ کہنے لگا، پہلے اپنا نقاب اتارو، ایک جھلک نے اتنا پاگل کر دیا ہے، میں اس چہرے کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر انتہائی دکھ ہوا۔ میں چپ چاپ سے آنسو بہانے لگی۔ اس نے ایک ٹک سے پکڑے میرا نقاب اتار دیا اور اب میرے سر پر دوپٹہ بھی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا دوپٹہ اتارا، ایک چیخ میرے منہ سے نکلی، لیکن اس نے اسی وقت اپنی قمیض کا اگلا گریبان پکڑ کر پھاڑ دیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے نکلی تو میرے دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر چچا کی ساری فیملی، تایا کی ساری فیملی اور میری اپنی بہنیں، میری ماں، سب دروازے کے آگے موجود تھے۔ حسن بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی پارسا بیٹی مجھے گناہ پر آمادہ کر رہی تھی۔ اگر میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگی چیخ کر میری بھی عزت خراب کر دے گی۔ میں تو اپنے کمرے میں چپ کر کے لیٹا ہوا تھا جب یہ سیدھا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے مجھے پہلے دن دیکھا ہے تب سے یہ میرے اوپر فدا ہو گئی ہے اور کسی کے سامنے آیا نہیں کرنا چاہتی۔
اس لیے ڈائریکٹ میرے کمرے میں ہی آ گئی۔ تو میں نے نفی میں گردن ہلاتی ہوئی اپنی بہن کے پاس گئی اور کہنے لگی، نہیں آپی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن بہن نے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سدرا یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس لیٹا ہوا تھا، ابھی اٹھ کر سر درد کا کہہ کر کمرے میں آ کر لیٹا ہے۔ ان کی بات سن کر تو میرے تو قدموں تلے سے ایسے زمین نکل گئی کہ میری اپنی سگی بہن بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی صفائی دیتی، اس کی بہن جلدی سے بولی، ہاں ابھی ہی تو میں اس سے پیناڈول کی گولی دے کر گئی ہوں، اور یہ بھلا ایسے جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور یہ تو آتے ہی چچا کی طرف جاتی ہے۔ آج اس نے سوچا ہوگا اپنی ماں کو لیے بغیر پہلے ایسا ڈھونگ رچا لیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں زہر تھا۔ ارے ارے، میں تو پہلے دن سے ہی اس کے پارسا ہونے سے واقف تھی۔ یہ جو اتنی پارسا بنی رہتی ہے، سب سمجھ آتی ہے، پہلے بھی نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہوگی۔ اس لیے تو روز دوپٹہ اوڑھے نہ جانے کہاں جاتی ہے۔ تائی تو ایسے جیسے نشتر چلا رہی تھی، وہ دوسرے ملک میں رہ کر بھی اپنے جاہل پن سے باز نہیں آ سکی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر چکر آ گئے۔ جب میری اپنی ہی بہنوں نے میرا اعتبار نہ کیا، میں کسے جا کر صفائی دیتی؟ میں جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی تو میری ماں نے میری بے بسی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں بے بس ہوں، کیونکہ جو کچھ نظروں کے سامنے ہے وہ بالکل صاف اور ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اور میں وہیں گر گئی۔ باقی سب تو چلو پرائے تھے، لیکن میری ماں کیسے میرا اعتبار نہیں کر سکتی تھی؟ اسی بات نے مجھے توڑ دیا، جو مجھے ہر جگہ سپورٹ کرتی تھی۔ آج وہ بھی معذور ہو کر بے بس ہو گئی تھی، اور اتنی ہو گئی تھی کہ میرے لیے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، میرے الفاظ ہی دم توڑ چکے تھے۔ تب ہی تائی کی بڑی بیٹی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی، ایسے گند کو ہم اپنے گھر میں ہی رکھ سکتے، اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، لیکن کسی نے میری نہ سنی، اور میری اپنی سگی بہنیں ہی میری خلاف ہو گئیں۔ ماؤں کے بعد تو بہنیں ہی ہوتی ہیں جو واحد سہارا ہوتی ہیں، لیکن میری بہنیں تو شاید مجھے بہن بھی ماننے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ ان سب نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ اب میں اپنے پوشن میں آ گئی، اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی اور زاروں قطار رو دی، لیکن شام تک کسی نے میری خیر خبر نہ لی۔ میں نے دوبارہ ان کی طرف رخ نہ کیا، اپنی اللہ سے دعائیں مانگتی رہی اور اپنے پارسا ہونے کا ثبوت ڈھونڈتی رہی۔ حسن نے مجھے سب کے سامنے بغیر نقاب کے پیش کیا تھا، بغیر دوپٹے کے پیش کیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک میری جھلک بھی نہ دیکھی تھی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری اتنے سالوں کی محنت پل میں ضائع ہو گئی تھی۔ خیر اسی دن شام کو خبر ملی کہ حسن بھائی کے اوپر ابلتا دودھ گرا، جس کی وجہ سے ان کا منہ اور ان کے بازو ٹانگیں جل گئی ہیں۔ یہ خبر میرے دل کو تسکین پہنچا گئی کہ کسی کے ساتھ برا کرو تو اللہ کبھی بھی نہیں بخشتا، وہ ضرور سزا دیتا ہے، اور حسن کو بھی سزا مل گئی تھی۔ لیکن بات وہیں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن تائی لوگوں نے حسن کے اس حادثے کو بھی مجھ سے منسلک کر دیا کہ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی میری نحوست کی وجہ سے ہوا۔ حسن کا منہ جل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا مشکل تھا۔ تو تائی کہنے لگی، میں تو پہلے ہی حسن پر فدا ہوں، تو اب اس کا جھلا چہرہ جانے پر بھی میری ہی اس سے شادی کروائی جائے۔ میں نے بہت منتیں کی، نہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن سب یہی سمجھتے رہے حسن کا چہرہ جلنے کی وجہ سے میں انکار کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی، شاید وہی مجھے سمجھے۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ دھک رہ گیا۔ اس نے مجھے بھرپور تسلی دی اور آنے کا بھی وعدہ کیا۔ نہ جانے جیسے تیسے کر کے وہ پاکستان آ گیا۔ اس کے آنے سے سب لوگ بے حد حیران تھے۔ میری ماں بھائی کو دیکھ کر کھل اٹھی، ان کے گلے لگ کر زاروں قطار روئیں۔ بھائی بھی بہت روئے، وہ بہنوں سے مل کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میری بہنیں مجھ سے کسی قسم کی بات نہیں کرتی تھی۔ میں ادھر ان کے سامنے ہی بھائی سے ملی تو بہنوں نے مجھے واپس بھیج دیا کہ انہیں بھائی سے بات کرنی ہے، میں جاؤں وہاں سے۔ میں نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی، صاف مطلب تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا ایسا رویہ دیکھ کر میرا دل چیر گیا۔ تب بھی بھائی کی آمد کا سن کر تائی اور اس کی بیٹیاں آ گئیں۔ بھائی نے اشارہ دیا کہ وہ سنبھال لیں گے تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی، لیکن کمرے میں آ کر بھی بے حد بے چین رہی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھائی کمرے میں آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل کانپا، اور واقعی میں انہوں نے جو الفاظ کہے وہ میری دنیا ہلا دینے کے والے تھے۔
بھائی مجھے حسن سے نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے، وہ اتنی جلدی ان کی باتوں میں آ سکتے تھے؟ میں بس شاکڈ ہوئی، ان کی بات پر ان کا چہرہ دیکھنے لگ گئی تو وہ کہنے لگے، دیکھو میں تمہاری بات پر اعتبار کر کے اتنی دور سے آیا ہوں، لیکن دیکھو یہ لوگ مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کی بات پر اعتبار کروں۔ اگر تائی لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن میری بات سنو، تمہاری سگی ماں یا بہنیں تم پر الزام نہیں لگا سکتی۔ مجھے مجبور ہی لیکن ان کی بات پر یقین کرنا پڑا، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ سے حسن سے نکاح کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں دھک ہو کر ان کے بے یقینی سے ان کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر گزری، میری بہن شادی کا جوڑا لے آئی۔ میں چپ چاپ سی مردہ وجود لیے جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے ویسے کرتی گئی۔ میں حیران ہو کر میں دیکھ رہی تھی، انہیں لگا واویلا کروں گی، لیکن میں نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ تیار کرنے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، دیکھو ہم تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اگر تم حسن کو پسند کرتی ہو تو تم ہمیں بتا دیتی، لیکن اس طرح کی حرکت تمہیں پتہ کس قدر ہمیں شرمندہ کیا۔ خیر اب تمہاری شادی حسن کے ساتھ ہی ہو رہی ہے تو کوئی بے وقوفی نہ کرنا اور خوش رہنا۔ میں گمسم بیٹھی تھی، ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ آئے، نکاح پڑھانے لگ گئے۔ اب تو میرے حالات ایسے ہو گئے تھے جیسے مجھے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میرا دل کانپا کہ کیسے چند دن نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں شادی کروا کر تائی کے گھر آ گئی تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے بھائی کی شادی تائی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ اس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے اپنے بھائی پر بھی بے حد افسوس ہوا۔ مجھے دلہن بنا کر حسن کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اب وہ میرا شوہر تھا، میں اس سے جتنا مرضی بدگمان ہوتی، لیکن اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ کافی دیر اس کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ نہ آیا تو میں نے بیڈ سے ٹیک لگا لی اور نہ جانے کب خیالوں میں مگن یوں ہی سو گئی۔ اب صبح آنکھ کھلی تو مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرانی ہوئی کہ حسن کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، وہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا تھا، اس چہرے کے ساتھ نہ آنا چاہ رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن دوسرا خیال آیا شاید وہ شرمندہ ہو اور میرا سامنا نہ کرنا چاہتا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سر جھٹک دیا، کیونکہ اگر وہ شرمندہ ہوتا تو وہ یہ نکاح کسی صورت نہ کرتا۔ اس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اللہ کے حضور خالی ہاتھ لے کر بیٹھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس مانگنے کو کچھ بھی نہ رہا ہو۔ میں اپنی ماں کے متعلق سوچنے لگی کہ تائی کی بیٹی ماں کی خدمت کیسے ایک بندہ اور ایک نہ خدمت کیسے کرے گی، لیکن پھر سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تب ہی تائی نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی، مہارانی اٹھ جاؤ، آرام کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلایا بلکہ کام کرنے کے لیے بلایا ہے، اس لیے اٹھو اور یہ کپڑے کیوں نہیں بدلے ابھی تک، چلو کپڑے بدل کر کام شروع کر دو۔ وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور میں اپنی قسمت پر حیران ہوتی رہ گئی کہ پہلے دن کی دلہن کا استقبال پہلی دفعہ ایسا دیکھا۔ خیر اس سے پہلے کہ تائی دوبارہ آتی میں جلدی سے اٹھی، کپڑے چینج کیے۔ جو بہن رات وہاں رکھ کر گئی تھی باہر چلی گئی، ہر طرف بکھیڑا ہی بکھیڑا پڑا تھا۔ تائی نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہنے لگی، چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ اور ساری صفائی کرو۔ میں نے بھی جھجک سے کام نہ لیا، جلدی جلدی سے کام کرنے لگی۔ میں کام کر رہی تھی، میری بہنیں اپنے پورشن سے تائی کے پورشن میں آئی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تائی انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، ارے میں نے تو اسے منع کیا تھا۔ کہنے لگی، تائی آپ اکیلی ہیں تا کام کیسے کریں گی؟ خود ہی اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ میں حیران ہو کر تائی کا منہ دیکھنے لگی کہ تائی کس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ خیر میں نے کوئی اسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری بہنیں کہنے لگی، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا ہاتھ نہیں بٹائے گی تو کس کا بٹائے گی، احساس کرنا بہت اچھی بات ہے، تم نے پہلے ہی دن ایک اچھی بہو ہونے کا ثبوت دے دیا۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر تائی سے باتیں کرتی رہیں اور شاید ولیمے کے بارے میں کوئی تذکرہ کر رہی تھی۔ تائی کا یہی کہنا تھا کہ ابھی وہ ولیمہ نہیں کر سکتی، لیکن بہت جلد وہ ولیمہ کریں گی۔ میری بہنوں نے حسن کے متعلق پوچھا تو تائی جلدی سے کہنے لگی، ارے ابھی اٹھ کر گیا ہے، اس کے اٹھنے کے بعد ہی تو یہ باہر آئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ تائی نہ جانے کیوں بول رہی ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو نہ جانے کہاں تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا مجھے جس کمرے میں رکھا گیا ہے حسن اس کمرے سے کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میرا حسن کے ساتھ ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا، نہ جانے وہ میرا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا یا صرف مجھے سزا دی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں چپ چاپ سارا دن گھر کے کام کرتی، تائی کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی۔
اب تو میرا اپنی ماں سے ملنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ بھائی خود باہر چلا گیا ہے اور ماں کے پاس نوکرانی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھوا گیا ہے۔ تائی کی بیٹی حفصہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتی تھی اور تائی کے ساتھ نشتر چلانے میں کوئی کمی نہ چھوڑتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا تھا۔ ایک دن یوں ہی ماں سے ملنے گئی تو معذوری نے انہیں اس قدر چڑچڑا کر دیا تھا کہ وہ مسکرانا تک بھول گئی تھی کہ میں تو معذور ہوں، نوکرانی اپنی مرضی کی مالک ہے، دل کرے تو کوئی کام کر دیتی ہے، نہ کرے تو میں چیختی رہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بہو کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر میں رہا کر، وہ بھی نہ جانے کہاں نکلی رہتی ہے۔ میں چپ کر کے ماں کی سنتی رہی۔ میں بھلا اب ان کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ تائی کو میرا بار بار اپنی ماں کے پورشن میں آنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں ایک دن میں ایک دفعہ بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میری بہنیں آئی تو میری ماں نے ان باتوں کا تذکرہ ان سے کیا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے ڈائریکٹ بھائی کو کال کی اور کہا کہ نوکرانی کو ہٹا دو اور بھابھی کو کہو کہ وہ خود امی کی دیکھ بھال کیا کریں۔ بھابھی امید سے تھی، بھائی کو غیر مناسب لگا کہ وہ نوکرانی کو ہٹا دے۔ میری بہنوں کو بھی یہ بات غیر مناسب لگی کیونکہ بیبی کے آخری دن چل رہے تھے۔ آخر اماں کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، نوکرانی چینج کر دیتے ہیں۔ نوکرانی کو چینج کر دیا، لیکن اب جو نوکرانی آتی تھی وہ فل ٹائم وہاں نہیں رہتی تھی، بلکہ آتی تھی اور اماں کے کام کر کے چلی جاتی تھی۔ اب ماں کے سارے کام وہی کرتی تھی، میں بھی کبھی کبھار چلی جاتی۔ میرے جانے سے بھابھی کو بھی بہت غصہ آتا۔ خیر دن گزرتے گئے، بیبی کے دن قریب آتے گئے۔ ایک دن بھابھی یوں ہی شاید پارلر گئی ہوئی تھی، پارلر سے واپس آئی تو نوکرانی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری ماں کو پیاس لگی تو ماں نے بھابھی سے پانی مانگا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی، ابھی اتنی دھوپ سے آئی ہوں، پہلے ہی دماغ خراب ہوا ہے، مزید آپ دماغ خراب نہ کریں۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم آؤ اور پانی لو، خدا کا واسطہ بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ لیکن بھابھی کو تو نہ جانے کس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا جو انہوں نے ماں پر ہی اتارنا تھا۔ وہ غصے میں کچن میں گئی اور وہاں گیزر والا ابلتا پانی لا کر اماں کے منہ کو لگا دیا۔ اماں نے تڑپتے ہوئے کہا، پانی بہت گرم ہے، میرا گلا جل رہا ہے۔ لیکن بھابھی تو ظلم کی انتہا پر تھی، اماں کا گلا جل چکا تھا، لیکن بھابھی کو کوئی شرمندگی نہ تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو وہاں بھائی کو دروازے میں دیکھ کر ان کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ جو بچے کے آخری دنوں میں بھابھی کو سرپرائز دینے کی غرض سے آئے تھے، اگلی صورتحال نے انہیں ششدر کر دیا۔ اس سے پہلے بھابھی اپنی کوئی صفائی دیتی، بھائی جلدی سے اماں کی طرف بڑھے، انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی جلدی سے ہمارے پورشن میں آئیں اور تائی کو سارا قصہ سنا دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن مجھ تک ان کی آواز واضح آ رہی تھی۔ میں نے جب ساری بات سنی تو میری روح تک کانپ گئی۔ میری ماں نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں جلدی سے اپنے پورشن میں بھاگی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران تائی اور بھابھی بھی وہاں آ گئیں، لیکن شاید وہ شرمندہ تھی یا نہ جانے کیا ماجرا تھا کہ وہ لوگ کچھ نہ بولیں اور بھائی کا انتظار کرتی رہیں۔ 2-3 گھنٹے بعد بھائی اماں کو لے کر آیا تو میں جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ میں ان سے ناراض نہ تھی، لیکن پھر بھی ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے انہیں مکمل نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ بھائی غصے سے تائی سے کہنے لگے، اپنی بیٹی کو لے جائیں، اسے بہت جلد طلاق کا کاغذات مل جائیں گے۔ بھائی کی بات نے جہاں تائی اور بھابھی کو دھک کیا، وہیں میں بھی ششدر رہ گئی۔ تائی نے بھائی کو بہت صفائیاں دینے کی کوششیں کی، لیکن بھائی کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ تائی نے بھی غصے سے دھمکی دی، اگر میری بیٹی تمہارے گھر نہیں رہے گی تو تمہاری بہن بھی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، اور میں دھک سے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگ گئی، جنہوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ خیر تائی غصے سے خود بھی چلی گئی اور اپنی بیٹی کو بھی لے گئی۔ بعد میں بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ ان کے غصے کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا تھا، لیکن میرے بھائی کو اپنا دیا وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں ان سے ناراض ہوں، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ شام تک میری ساری بہنیں آ گئی تو بھائی کو بھی مجھ سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ سب بھی غصے میں تھیں اور وہ بھی کسی طور بھابھی کو گھر لانے پر راضی نہ تھی۔ 2-3 دن گزرے، بیبی کی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا۔ ان کو درد محسوس ہوا تو تائی میرے بھائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اپنی بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤ، لیکن بھائی اس بات پر راضی نہ تھے، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب اس کی ماں اور بھائی اسے لیے ہسپتال پہنچے، پورا ہسپتال چیخوں سے گونج اٹھا۔ پورے ہسپتال میں اس کی چیخوں نے ہر انسان کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ نہ جانے تکلیف کتنی زیادہ تھی جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔
ایمرجنسی کے باہر کھڑی اس کی ماں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی، سوچ رہی تھی نہ جانے خدا کا قہر تھا یا اس کے کیے کی سے سزا مل رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ جس قدر تکلیف میں تھی اسے دیکھ کر ہر بندہ تڑپ اٹھا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ درد سے تڑپنے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر جو اطلاع دی وہ سن کر اس کی ماں سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ ایک آنکھ سے بالکل معذور تھی، اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی۔ تائی کی فیملی پر ایسی آفتیں ٹوٹی تو تائی سمجھ گئی یہ سب میری بددعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ حسن نے جو بھی کیا وہ سب تائی اور اس کی بیٹی سب کی سازش تھی۔ مجھے نیچا دکھانا تھا۔ اسی دن تائی اور حسن آئے اور میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ میری بہنوں اور بھائی کے سامنے بھی تسلیم کیا کہ میں بے قصور ہوں، میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھ پر صرف الزام تراشی کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اپنا دل بڑا کرتے ہوئے ان کے حالات دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حسن نے بتایا کہ وہ اس دن سے ہی اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہے اور وہ یہ نکاح کرنے پر بھی راضی نہ تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے بہت فورس کر کے نکاح کروایا۔ لیکن اس نے مکمل اختیار میرے ہاتھ میں دیا کہ میں چاہوں تو یہ شادی توڑ بھی سکتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اگر مجھے پردے پر وہ میرا ساتھ دے گا تو مجھے اس کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، ساری باتیں بھول جاؤں گی۔ تو حسن راضی ہو گیا اور کہا آئندہ میرے پردے پر کوئی بھی بات نہ کرے اور نہ ہی پردہ کرنے سے روکے گا، بلکہ میرا مکمل ساتھ دے گا۔ میرے بھائی نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور بہنوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی، سب مجھ سے بے حد شرمندہ تھے، لیکن میں نے اپنے دل کو وسیع کرتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔ بھائی کو کہا کہ بھابھی کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے تو وہ بھی انہیں معاف کر دے اور ان کو گھر لے آئے۔ تو بھائی نے میری بات مان لی اور بھابھی کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ یوں ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور میری زندگی میں بتا گئی کہ کسی کے ساتھ برا کرو تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ جب سر پر پڑے تو سمجھا جاتی ہے۔ حسن کا چہرہ مکمل جل چکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو رہا تھا اور تائی بھی بہت پیار سے میرے ساتھ رہتی تھی۔ حسن اپنے بھائیوں سے میرے پردے کا بہت خیال رکھتا۔ اب حسن کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔